بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے، ہم مانگتے کچھ نہیں، کبھی جھولی پھیلا بھی دیں تو دنیا سے شروع دنیا پہ ختم۔ اقبال نے کتنا اللہ بڑے اشعار ہیں، میں چلو اتنا نہیں جاؤں گا کیونکہ دو جو ہے نا وہ خطابات ہیں۔ تو کیا اقبال کہتے ہیں، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، وہ جو بایزید کو پلایا تھا، جو جنید کو پلایا تھا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ مانگا کرو حضرت، مانگا ہے آج وہ مائل بکرم، اور بھی کچھ مانگو، بس کمی ہے تو ہم میں ہے۔ یہ 31 اکتوبر حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی، ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں تو میں تو سبق ہی سنا رہا ہوں۔ یہ ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو نا، بے گناہ ظلم اس نے نہ کیا ہو، قید ہو جائے تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، یقین پختہ رکھ کے، تو اللہ جل شانہ سورہ یوسف کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے۔ اگر پڑھ نہیں نہ سکتا تو کسی سے سن لے، اگر سن بھی نہیں سکتا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دے، بھائی میری طرف سے پڑھنا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، تو کچھ اور بزرگ اکٹھے ہوئے اور آپس میں اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی، بھائی علم الدین تو بے گناہ ہے، اس نے تو وہ کام کیا ہے جو کسی کسی کے حصے میں آتا ہے، تو اس کو قید کر دیا، تو اب زور چل نہیں رہا، کیا کریں؟ تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، اگر ناظرہ پڑھے بھی ہیں تو پتہ نہیں مخارج درست ہیں کہ نہیں درست، پتہ نہیں اب کسی قاری سے پڑھے ہیں یا کسی عورت سے پڑھے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور روز جا کر نا علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سورہ یوسف سناتے ہیں۔ اجازت لی، یہ بزرگ آئے، سارا مدعا بیان کیا، تو علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے، حضور اس سے چنگی کون بات ہے، ایک سید قرآن سنائے اور علم الدین سنے، حضور تلاوت شروع کریں یار۔ اب حضور امیر ملت بڑے پکے حافظ قرآن تھے، اور کئی مواقع ایسے ہیں کہ جب آپ نے ایک ہی موقع پر پورا قرآن کریم تلاوت کر دیا، اب وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے ہیں اور حضور امیر ملت پڑھ رہے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب حضور امیر ملت پڑھ رہے ہیں، کیف و مستی طاری ہے حضرت، تو کچھ ایسی کیفیت بنی کہ تھوڑی سی بے توجہی ہوئی، اور بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت نا کیفیت تھی نا حضرت، آپ زبر کو زیر پڑ گئے، تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، حضور آپ سید پاک ہیں، بڑے لوگ ہیں، لیکن پڑھ کلام الہی رہے ہیں، ذرا بے توجہی ہو گئی ہے، توجہ فرمایا، آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا ہے۔ اب آپ ٹھہر گئے، توجہ فرمائی تو دیکھا علم الدین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بزرگ حیران ہوئے، بھائی ہم تو یہ سوچ لے کے آئے تھے، پتہ نہیں علم الدین کو ناظرہ قرآن کریم پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اس نے تو حافظ قرآن کی غلطی نکال دی۔ تو پوچھا علم الدین یہ کیا ہے؟ تو عرض کی، حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس سے پہلے وظیفہ بتا دیا، ہاں کیا کرو اس وظیفے کو تسبیح میں، وہ کیا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پڑھا کرو۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ جب جنازے کا وقت آیا نا، تو جو پہلی صف تھی اس میں تو تھے ہی مشائخ، ایک سے بڑھ کے ایک سادات کا باغ کھلا تھا۔ اب مشکل یہ درپیش ہوئی کہ بھائی جنازے کے لیے کس کو کہا جائے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی کی لگی، حضور یہ مشکل اب آپ حل کریں۔ تو وہاں بریلی کے تاجدار، سنیوں کے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی،
آپ کے خلیفہ سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے. اب لکھا کہ اقبال نے نا آپ کا دستے مبارک پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. اب بڑے لوگ تھے حضرت، تو وہ تو اپنی نفی کرنے والے لوگ تھے حضرت. تو آپ نے پوچھا اقبال اگر عالم ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو دیکھ تو صحیح کتنے کتنے بڑے عالم ہیں. عرض کی حضور عالم ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑا کیا. آپ نے فرمایا اگر سید ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو دیکھ تو صحیح سادات کا کتنا سونا گلشن کھلا ہے. عرض کی حضور اس وجہ سے بھی نہیں کھڑا کیا. تو پوچھا پھر کیوں کھڑا کیا؟ عرض کی حضور عالم بھی بڑے ہیں، سید بھی بڑے ہیں، لیکن بریلی کے تاجدار کے خلفاء میں سے صرف آپ ہی ہیں. اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ امام اہل سنت کے خلفاء میں سے ہیں، وہ نسبت کی ہے میں نے. اب کھڑے ہو گئے. بزرگ کہتے ہیں جب آپ تکبیر کہنے لگے نا تو بے ساختہ نگاہیں پیچھے اٹھی اور آپ غش کھا کے گر گئے. جب جنازہ ہو گیا نا ہوش آئی، احباب نے عرض کی، غلاموں نے، خادموں نے، مریدوں نے، حضور جنازہ نہیں پڑھا ہے یا بے ہوش ہو کے کیوں گر گئے؟ تو لوگوں کو نہیں جواب دیا کچھ بھی. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس طرح پیش کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ السلام ساری عمر گزر گئی آپ کی امت کو آپ کا دین سکھاتے سکھاتے، ساری عمر گزر گئی آپ کے منبر اور مصلی شریف کی خدمت کرتے کرتے، اور کبھی ہمیں خواب میں بھی جلوہ نہیں دکھایا. اور قربان جاؤ علم الدین شہید کی شان پہ جس کے جنازے میں خود ہی تشریف لے آئے. ہاں یار تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. چلو میں میری بھائی عادت ہے میں اس طرح شادی سے گفتگو کرتا ہوں نہ، کیونکہ یہاں فائدہ ہے کہ میں کو سیگے بتاؤں، میں کو گرامر بتاؤں. مقصد ہے چلو یار وہ کھم پہ جان کو رو لئی، شاید کو معافی مل جائے. یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا. سائیوال شریف سید منظور احمد شاہ صاحب کا وصال ہو گیا. آپ کی بڑی خوبصورت تصنیف ہے مدینۃ الرسول علیہ السلام. اور مدینہ پاک تو حضرت وہ خطہ ہے نا جس پہ بڑا لکھا گیا. لیکن میں کہتا ہوں جتنا بھی کوئی لکھ لے لیکن پھر بھی اس کے راز نہیں کسی کو سمجھ آ سکتے ہیں. امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا بھی تھا. آپ کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ پاک میں گزارا. اور حضرت اب لفظ بڑے سستے ہو گئے ہیں، بڑے سستے ہو گئے ہیں. پہلے عمریں گزر جاتی پھر کہیں جا کے میڈل لگا کرتے تھے، اور بڑے لفظ سستے کر دیے لوگوں نے. عاشق مدینہ تو ایویں ہی حضرت جس کو چاہ بنا دیا. لیکن حضرت عاشق مدینہ ہونا کو سوکھا کام تو نہیں ہے. یہ اسی میں لکھتے ہیں مدینۃ الرسول میں نا شاہ صاحب نے بڑا وقت گزارا. آپ فرماتے ہیں مجھے کسی وجہ سے نا پاکستان آنا پڑ گیا. تو یہ غم کاٹ رہا تھا مجھے کہ پاکستان جا کے مدینہ کے بغیر کس طرح وقت گزرے گا. کہتے حال یہ سمجھ آئی کہ میں نے ٹیپ ریکارڈر خریدا، اس میں کیسٹ ڈالی، ریکارڈنگ کا بٹن آن کر دیا اور مدینہ پاک کی گلیوں میں نہ گھومنا شروع کر دیا. اور اگر کہیں کو مدینہ طیبہ کے لوگ کھڑے ہیں نا ان کی آواز ریکارڈ کرنی شروع کر دی. اگر کسی درخت پہ مدینہ پاک کے پرندے بول رہے ہیں تو ان کی آواز ریکارڈ کرنا شروع کر دی. اور نظریہ یہ تھا کہ جب پاکستان جاؤں گا نا تو اگر مدینہ پاک یاد آئے گا تو کیسٹ لگا کے سن لوں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ نا ایک جگہ سے میں گزرا تو وہاں چند بچے کھیل رہے تھے حضرت، چند بچے کھیل رہے تھے فٹ بال. اور یہ تو حضرت کہیں لکھا ہی نہیں نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. تو یہ تو اب کہیں نہیں نا ہو سکتا کہ فٹ بال اگر کھیلا جائے تو آوازیں بلند نہ ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے تو میں پاس ہی جا کے نا چٹان پہ بیٹھ گیا. اب ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آپ فرماتے ہیں بچے فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں اور مجھے بھی دیکھ رہے ہیں. یار یہ بابا ٹیپ ریکارڈر پکڑے رو کیوں رہا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بچے آگے پوچھتے ہیں یا شیخ انتا مجنون، اور بابا تو کہیں دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ آپ فرماتے میں نے ان کو کہا بیٹا تمہیں میری دیوانگی سمجھ نہیں آئے گی. اب ہمارے بڑوں نے تو حضور مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی پیار کیا ہے نا. مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل،
ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. تو وہ تو پھر شہر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے تھے. تو منظور احمد شاہ صاحب مدینہ تو رسول میں لکھتے ہیں کہ میں نے نا ان بچوں سے نا بڑی محبت کی اور ان کو میں نے ایک دعوت دی. کہتے ہیں میں نے ان کو کہا بیٹا اس طرح کرو کہ میرے ساتھ پاکستان چلو. تو کہتے ہیں وہ بچے پوچھتے ہیں شیخ کیا ہے آپ کے پاکستان میں جو ہم چلیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا پاکستان میں نخلستان بڑے ہیں، پاکستان میں دریا بڑے ہیں، نہریں بڑی ہیں، سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان والے ہیں نا وہ مدینہ پاک والوں سے محبت بڑی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بچے مجھے جواب کیا دیتے ہیں؟ شیخ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دریا بڑے ہیں، پاکستان میں نخلستان بڑے ہیں، پہاڑ بڑے ہیں، یہ تو بتاؤ کیا پاکستان میں مزار رسول اللہ ہے؟